21 میں بھی پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادات، یہ روزہ جو ہم نے تم پہ فرض کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی حاصل کرو۔ یہ بھی دوسری آیت میں بھی۔ تیسری آیت میں بھی پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ 22 اور آیت نمبر 26 میں کہ تقوی ہی کو انسانیت کے لیے بہترین اثاثہ قرار دیا گیا، اور وہ روزہ سے حاصل ہوتا ہے، ارشاد فرمایا۔ اور پھر ایک اور آیت نمبر 7 سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا کہ یہ گنتی کے دن ہیں تمہارے لیے، بہت لامحدود دن نہیں، لیکن کوئی ان دنوں میں بیمار ہو اگر تو بھی روزہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اور وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی کمزور ہو تو روزہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک آسانی مہیا کی پروردگار عالم نے۔ دوسرا یہ کہ کوئی تم میں سے مسلسل سفر میں رہتا ہو تو وہ بھی مسلسل روزہ سفر کی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو دونوں کو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کو صحیح ہونے کے لیے یقین نہ ہو بلکہ بیماری کا اضافے کا خطرہ ہو، اور مسافر مسلسل سفر کر رہا ہے، اس کو مقیم ہونے کے لیے کوئی وقت میسر نہیں آتا، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا فدیہ ادا کر دو، یعنی ہر روز کے حساب سے 2 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ توجہ دیجئے ذرا، تقویٰ کس طرح حاصل ہو رہا ہے کہ مشقت، بیماری کی مشقت میں اگر تم پڑ گئے ہو تو میں خدا ہوں، میں تمہاری بیماری کے متعلق بیماری کے دوران تمہیں روزہ رکھنے پہ مجبور نہیں کرتا۔ سفر پہ اگر نکل رہے ہو تم اور مسلسل تمہاری جاب ہی ایسی ہے کہ تم مسلسل سفر کرتے جا رہے ہو، جیسے بڑے لمبے لمبے روٹس پہ سواری چلتے رہتے ہیں لوگ، مسلسل سفر میں رہتے ہو اور کوئی وقت تمہارا اس کے علاوہ نہیں بچتا، تو ارشاد فرمایا کہ تم پھر اس کا بھی فدیہ ادا کر دو۔ مگر قرآن مقدس نے دونوں چیزیں بیان کر کے ارشاد فرما دیا وَإِن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، مگر یہ چھٹی میں تو دے رہا ہوں تمہیں کہ میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، مگر اس کے باوجود اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توجہ دیجئے ذرا، یعنی اللہ پاک کی رحمت کا تقاضا کیا ہے کہ جو بھی عمل ہو رہا ہے اس کو بیان کر دیا کہ ہے یہ بھی عمل ہے، اسے بھی کر لو، روزہ رکھ بھی سکتے ہو تم اور تم فدیہ بھی دے سکتے ہو، مگر وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ توجہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت کا کیا اندازہ ہے پروردگار عالم کا، کہ بیمار سے بھی اس کو محبت ہے کہ اس کی بیماری میں اگر اضافہ ہو جائے تو وہ چھوڑ دے اس کو۔ مسافر ہے، اس کے رزق کے حلال کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اس کا رزق کا ذریعہ ہی مسلسل سفر کے اندر ہے، تو فرمایا وہ فدیہ دے دے اور روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ قرآن مقدس کی 6 آیات ہیں جن آیات کے اندر روزے کے متعلق بیان ہوا۔ اب اسی کے اندر ہم تھوڑی سی گفتگو اب کرتے ہیں کہ روزے کو کہتے ہیں، روزہ کس لیے ہے؟ ضبط نفس کے لیے، یعنی مقصود روزہ ضبط نفس ہے۔ ضبط کے بغیر انسانی شخصیت کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی کام کے اندر جب تک آپ ضبط اور اعتدال نہیں رکھتے، انسانی پرسنالٹی، انسانی شخصیت کے اندر نہ تو نکھار آ سکتا ہے، نہ وہ انسانی شخصیت قابل اعتماد بن سکتی ہے، اور نہ اس انسانی شخصیت کے اندر جاذبیت پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی روزہ ضبط پیدا کرنے کا تمام عبادات میں سے سب سے زبردست عبادت ہے روزہ۔ نماز، حج، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں سب سے بہتر ضبط نفس پیدا کرنے والی عبادت کون سی ہے؟ روزہ بیان فرمایا، چونکہ ضبط نفس تعمیر شخصیت ہے، اور یوں سمجھیے کہ ضبط نفس یہ تعمیر شخصیت کا ایک ایسا پروگرام ہے جو پورے 30 دن جاری رہتا ہے، پورے 30 دن یہ جاری رہتا ہے۔ اب ضبط نفس کے 2 مراحل بیان کیے۔ ضبط نفس، مقصد کیا ہے روزے کا؟ ضبط نفس، یعنی اپنے آپ کے اندر اپنے نفس کے اندر جو رذائل ہیں ان رذائل کو کنٹرول کرنا،
اور جو فضائل ہیں ان کو اجاگر کرنا، یعنی اچھی باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا اور بری باتوں کو اپنے اندر سے نکال باہر کرنا، یہ ہے ضبط نفس۔ اور یہ ضبط نفس کوئی ایک دن کا عمل نہیں رکھا، بلکہ 30 دن اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، پورے مسلسل 30 دن، کہ ضرور ایک نہ ایک دن وہ اس کی جو پریکٹس ہے، وہ اس کا جو عبادت ہے، وہ ایک دن اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا، طبیعت کا جز بن جائے گا، اور طبیعت کا جز بن جانے سے ہی اس کی شخصیت میں ایک نئی تعمیر پیدا ہوتی ہے، اس کی طبیعت کا جز بن جانے سے ہی اس کے اندر ایک خوبصورت پرسنالٹی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو بیان فرمایا۔ تو ضبط نفس کے 2 مراحل بیان کیے، یعنی مقصود روزہ سے تقویٰ ہے، اور تقویٰ کس چیز کو کہا گیا؟ ضبط نفس کو، اور ضبط نفس کے 2 مراحل قرآن بیان کرتا ہے۔ اور پہلا مرحلہ ہے ضبط نفس کا مرحلہ اطاعت۔ ضبط نفس کا پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ مرحلہ اطاعت، یعنی فرما برداری۔ آتی اللہ و آتی الرسول، اطاعت پہلا مرحلہ ہے ضبط نفس کا، اور ضبط نفس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ ہی مطلوب ہے پروردگار عالم کو۔ وہ تقویٰ روزے سے حاصل کیا جائے، یا نماز سے حاصل کیا جائے، یا خیرات سے حاصل کیا جائے، یا صدقات سے حاصل کیا جائے، مگر ارشاد فرمایا کہ باقی تمام عبادتیں تو کچھ تھوڑے تھوڑے لمحے کے لیے چلتی ہیں، مگر روزہ پورے 30 دن کے لیے اس کو ضبط نفس کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا، تاکہ آپ کی تربیت ہوتی چلی جائے اور آپ جائزہ لیتے چلے جائیں اپنی طبیعت کا، کہ کل میری طبیعت کیسی تھی، آج کیسی ہے، اگلے دن کیسی ہوگی۔ یہ عبادات کے مقاصد ہیں۔ ان عبادات کے مقاصد میں سے پہلا تقویٰ، تقوی کے لیے ضبط نفس ضروری، اور ضبط نفس سے انسانی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور ضبط نفس سے کے لیے قرآن نے 2 مرحلے بیان کیے کہ جن سے نفس کو ضبط حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کے جذبات جو انسان کے اندر ہیں وہ خیر ضروری اقدام نہیں کرتے۔ انسان کے اندر جو 2 مراحل، پہلا مرحلہ فرمایا اطاعت الہی، اطاعت الہی، اور دوسرا مرحلہ بیان فرمایا اسی جگہ پہ، دوسرا مرحلہ بیان فرمایا کہ ضبط، اطاعت الہی اور ضبط اور تقویٰ اسی کو قرار دیا گیا، اور روزے سے یہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب ارشاد فرمایا گیا کہ پہلے مرحلہ میں جو انسان کے اندر اطاعت پہلا قدم ہے، اور پہلے مرحلہ میں جو ضبط ہے یہ باہر سے ضابطے کے تحت عائد کیا جاتا ہے، یعنی کچھ وہ قوانین ہیں جو باہر سے انسانی جسم پہ لاگو ہوتے ہیں، اور پھر کچھ وہ چیزیں ہیں جو اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ روزے تقویٰ، روزے سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے باہر سے روکا گیا آپ کو، کہ یہ بھی نہیں کرنا آپ نے، الامساک، آپ نے کھانا بھی حد سے زیادہ نہیں، آپ نے وقت کی بھی پابندی کرنی ہے، سحری کا ایک وقت ہے وہ بھی آپ نے اٹھنا ہے، عبادت کا عمل آپ نے دگنا کر دینا ہے، تلاوت کو جاری کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، پھر نماز کے ساتھ تراویح کی پابندی کر لیں آپ، اور پھر یہ ساری چیزیں باہر کا عمل ہے۔ نماز باہر سے ایک عمل ہے جس کو اطاعت کہا گیا، اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تراویح باہر کا ایک عمل ہے جسے اطاعت کہا گیا، اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ روزہ باہر کا ایک عمل ہے جسے اطاعت کہا